السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مہرین امین۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ مخصوص نشستیں کیس۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ بلے کے نشان والے فیصلے پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ کیا انتخابی نشان واپس ہو جانے سے سیاسی جماعت تمام حقوق سے محروم ہو جاتی ہے؟ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ امید ہے سپریم کورٹ ہمیں ہماری 78 نشستیں واپس دلائے گی۔ آزادی مارچ۔ عمران خان اور مراد سعید سمیت PTI رہنما 2 مقدمات میں بری۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور علی محمد خان بھی دونوں مقدمات سے بری۔ عدت میں نکاح کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست منظور۔ IMF بجٹ میں کچھ شرائط کی تکمیل کا خواہش مند۔ اقتصادی ترقی کے لیے شرح سود کو سنگل ڈیجٹ تک کم کرنا ہوگا۔ IMF شرائط پر مشتمل بجٹ کی پارلیمان سے منظوری کے بعد ہی پروگرام آگے بڑھے گا۔ حکمران اور افواج پاکستان کشمیر و فلسطین کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ احتجاج کے دائرے کو وسیع کرنا ہوگا۔ فلسطین کے زخمیوں کو پاکستان لایا جائے اور ان کا علاج کیا جائے۔ شہر قائد میں رواں ہفتے گرمی کی شدت میں کمی متوقع۔ 1-2 دن کے وقفے کے بعد درجہ حرارت پھر بڑھنے کی پیشن گوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آندھی یا بارش کی صورت میں بھی درجہ حرارت میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ ٹروڈو کی بائیڈن کی طرف سے اسرائیل اور حماس کی جنگ ختم کرنے کی تجویز کی توسیع۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی تجویز امن کے راستے پر واپس آنے کا ایک موقع ہے۔ تمام جماعتوں کو اس پر اتفاق کرنا چاہیے۔ کینیڈا اور چین کے وزرائے دفاع کی 11 سال بعد ملاقات۔ کینیڈین وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہمارے ممالک کے درمیان بات چیت بہت ضروری ہے۔ تمام شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ T20 ورلڈ کپ میں میزبان امریکہ کا فاتحانہ آغاز۔ کینیڈا کو 7 وکٹوں سے شکست۔ امریکہ کینیڈا میچ میں 10 مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے پلیئرز ایکشن میں تھے۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے 7، پاکستان سے تعلق رکھنے والے 3 پلیئرز ایکشن میں تھے۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی کے امریکی روڈ میپ کو منظور کر لیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ روڈ میپ کی بہت ساری تفصیلات پر کام کرنا باقی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے بعد اب رفح پر بھی بمباری کا سلسلہ جاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گرفتاری کی صورت میں شدید عوامی رد عمل سے خبردار کر دیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ عوام کے لیے فیصلے کا قبول کرنا مشکل ہوگا، انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے اپنا بدلہ لیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ہیں کہ انتخابی نشان واپس ہونے کے بعد تاثر دیا گیا، سیاسی جماعت ختم اور جنازہ نکل گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ہیں کہ انتخابی نشان واپس ہونے کے بعد تاثر دیا گیا، سیاسی جماعت ختم اور جنازہ نکل گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے بتایا کہ جن کو اضافی نشستیں دی گئیں وہ بینیفیشری ہیں۔ مجموعی طور پر 77 متنازع نشستیں ہیں۔ قومی اسمبلی کی 22 اور صوبہ کی 55 نشستیں متنازع ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو خود آزاد ڈکلیئر کر دے جب پارٹی بھی کہہ رہی ہو یہ ہمارا امیدوار ہے، امیدوار بھی پارٹی کو اپنا کہے، الیکشن کمیشن کا اس کے بعد کیا اختیار ہے؟ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا بینیفیشری جماعتوں میں سے کوئی عدالت میں سنی اتحاد کونسل کی حمایت کرتی ہے؟ تمام جماعتوں نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست کی مخالفت کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا مطلب ہوا آپ سب اضافی ملی ہوئی نشستیں رکھنا چاہتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی کہا کہ کیا انتخابی نشان واپس ہونے سے سیاسی جماعت تمام حقوق سے محروم ہو جاتی ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر سنی اتحاد کونسل سے غلطی ہوئی تھی تو الیکشن کمیشن تصحیح کر سکتا تھا، عوام کو کبھی بھی انتخابی عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔
جسٹس جمال مندوخیل نے بھی کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی، سنی اتحاد کو نہیں۔ عوام نے کسی آزاد کو نہیں بلکہ سیاسی جماعت کے نامزد افراد کو ووٹ دیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا سیاسی مسئلے پارلیمان میں حل ہونے چاہیے، ہر مسئلہ سپریم کورٹ میں کیوں آتا ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہر دور میں کوئی نہ کوئی پارٹی زیر عتاب رہی، پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان چھینا گیا، نون لیگ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ گزشتہ سماعت پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اضافی نشستوں کی حد تک معطل کر دیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا موقف واضح ہے، کوئی بھی پارٹی اپنی جیتی سیٹوں سے زیادہ سے حقدار نہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں سپریم کورٹ آئین کی روح کے مطابق چلے گی۔ اس موقع پر رہنما پی ٹی آئی اور سابق وزیر فیصل جاوید نے کہا کہ یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کس کو چاہتے ہیں، خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں نہیں دی گئیں۔ پہلی بار ہوا کہ لوگوں نے ڈھونڈا کہ کس امیدوار پر بانی پی ٹی آئی نے ہاتھ رکھا۔ صرف الیکشن میں جمہوریت نہیں ہوتی، صاف اور شفاف الیکشن میں جمہوریت ہوتی ہے، ورنہ زمبابوے میں بھی الیکشن ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو جو لوگوں نے دیکھا ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ پی ایس ایل میں خالی نشستیں بھی دیکھتے ہیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں فل کورٹ میں اس پہ ہیئرنگ ہوئی ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہماری سیٹیں ہمیں ملے گی۔ ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ آئین کے روح کے مطابق چلے گی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سمیت متعدد رہنماؤں کو آزادی مارچ کے دوران توڑ پھوڑ سے متعلق 2 کیسز میں بری کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سمیت متعدد رہنماؤں کو آزادی مارچ کے دوران توڑ پھوڑ سے متعلق 2 کیسز میں بری کر دیا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، علی محمد خان اور مراد سعید کو مقدمات سے بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ احتشام عالم نے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف آزادی مارچ کے دوران توڑ پھوڑ اور دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر درج 2 مقدمات کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان اور اسد عمر عدالت کے روبرو پیش ہوئے، جبکہ تمام ملزمان نے بریت کی درخواستیں دائر کیں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، علی محمد خان، مراد سعید کو مقدمات سے بری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف تھانہ گولڑا میں یہ دونوں مقدمات درج تھے۔ دوسری جانب عمران خان کی دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل کا کیس دوسری عدالت میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے کیس ٹرانسفر کرنے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس دوسری عدالت کو ٹرانسفر کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا کی عدالت کو ٹرانسفر کر دیا، جس کے بعد دوران عدت نکاح کیس کے خلاف عمران خان کی اپیل پر سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سماعت پر کیس کے فریق خاور مانیکا نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمن پر اعتراض کرتے ہوئے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد جج کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیس ٹرانسفر کرنے کے لیے خط لکھا گیا تھا۔ آئی ایم ایف نے اپنا ہوم ورک مکمل کر کے بجٹ سے متعلق تجاویز حکومت کے حوالے کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے اپنا ہوم ورک مکمل کر کے بجٹ سے متعلق تجاویز حکومت کے حوالے کر دی ہیں۔ حکومت کی جانب سے بجٹ کی تیاری کے لیے سخت اقدامات سامنے آ رہے ہیں، جبکہ اگلا آئی ایم ایف پروگرام حاصل کرنے کے لیے حکومت کو ٹیکس ریفارمز، ٹیرف اور اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کا سامنا کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد ہونے تک آئی ایم ایف نے اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے انکار کر دیا ہے۔ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے، نان فائلرز کو سزا دینے، تنخواہ دار طبقے پر بوجھ میں اضافہ کرنے، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے، ریئل اسٹیٹ اور ریٹیل سیکٹرز پر ٹیکس لگانے سمیت متعدد سخت اقدامات پر مشتمل نیا بجٹ آنے والا ہے۔ اسی طرح گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، بجٹ کی پارلیمان سے منظوری، کرنسی کی ممکنہ گراوٹ، سخت مانیٹری پالیسی کا تسلسل، چینی آئی پی پیز کی واجبات کی ری اسٹرکچرنگ اور باہمی قرضوں کا تسلسل جیسے اقدامات ضروری ہیں۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ چین کا دورہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اقتصادی ترقی کے لیے شرح سود کو سنگل ڈیجٹ تک کم کرنا ہوگا۔ اسی طرح کرنسی سپلائی کو کنٹرول، حکومتی قرضوں میں کمی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں اضافہ، ایکسپورٹ میں بڑھوتری اور امپورٹ میں کمی
اور 1000 اور 5000 کے نوٹوں کو بند کرنے جیسے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ماضی میں IMF کافی نرمی دکھاتا رہا ہے، لیکن اس وقت سخت شرائط عائد کر رہا ہے، جن میں گردشی قرضے میں کمی، ڈسکوز کی نجکاری، ٹیکس آمدنی میں اضافہ، غیر ملکی سرمایہ کاری لانے اور ایکسپورٹ بیس بڑھانے جیسی شرائط عائد کی جا رہی ہیں۔ شہر قائد میں جماعت اسلامی کے تحت غزہ ملین مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں جماعت اسلامی کے تحت غزہ ملین مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ مارچ کے شرکاء نے فلسطینی مسلمانوں حماس کے مجاہدین کی جدوجہد سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا اور اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود اسرائیل کی رفح بارڈر پر شدید بمباری اور غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی شدید مذمت کی۔ شدید گرمی کے باوجود شارع فیصل پر ہونے والے مارچ میں خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کی قیادت میں مارچ کا آغاز بلوچ جیسن ٹاور سے ہوا اور شرکاء پیدل مارچ کرتے ہوئے نرسری اسٹاپ پر پہنچے، جہاں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے شرکاء سے خطاب کیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ فلسطین اور کشمیر کے لیے پوری قوم قربانیاں دینے اور سربکف ہونے کے لیے تیار ہے۔ حکمران اور افواج پاکستان اپنا کردار ادا کریں، حماس کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا جائے، تمام اسلامی ممالک کو جمع کر کے جنگ بندی کے لیے اعلامیہ جاری کیا جائے، فلسطین کے زخمیوں کو پاکستان لایا جائے اور ان کا علاج کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ بتائیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف احتجاج اور حماس کی حمایت کیوں نہیں کرتی۔ عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ جیل سے اسرائیل کے حوالے سے اپنا موقف پیش کریں۔ اقوام متحدہ سے سوال کرتے ہیں کہ مشرقی تیمور اور عراق پر حملے کا مسئلہ ہو تو قراردادوں پر عمل درآمد ہو جاتا ہے، لیکن کشمیر یا فلسطین کا مسئلہ ہو تو قراردادوں اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو بھی رون دیا جاتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ کشمیر مسئلے کو حل کرنے کے لیے احتجاج کے دائرے کو وسیع کرنا ہوگا اور جدوجہد کو مزید تیز کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے بھی لڑنا ہے۔ افغانستان ہمارا دشمن ملک نہیں، بیٹھ کر بات کریں، پاک ایران پائپ لائن منصوبہ مکمل کریں۔ نواز شریف اور شہباز شریف سن لیں کہ بھارت کے ساتھ دوستی کا خواب کسی صورت پورا نہیں ہوگا۔ حافظ نعیم نے کہا کہ حکمرانوں نے پاکستان کو اس کے نظریے کی بنیاد پر قائم نہیں ہونے دیا۔ پاکستان توڑنے میں یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب کا کردار تھا۔ کسی ایک کو ذمہ دار قرار دے کر تاریخ کو مسخ نہ کیا جائے۔ ایٹم بم تحفظ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، لیکن آج ایٹم بم کو ہی حفاظت میں رکھا جا رہا ہے۔ قوم نے نیوکلیئر پروگرام کی آبیاری کے لیے قربانیاں دیں، لیکن پاکستان کے حکمران کشکول لے کر بھیک مانگتے رہتے ہیں اور پوری قوم کو بھی بھکاری بنا دیا ہے۔ نومنتخب امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کہا کہ کامیاب غزہ ملین مارچ نے ثابت کر دیا کہ اہل کراچی غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں بیدار اور جاگ رہے ہیں۔ 8 ماہ سے اسرائیل اہل غزہ و فلسطین پر بمباری کر رہا ہے اور خونی درندہ بنا ہوا ہے۔ فلسطین کے اسپتالوں، اسکولوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ اہل غزہ اور فلسطینیوں کی اجتماعی قبریں بنائی جا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے 1-2 دن کے وقفے کے بعد درجہ حرارت پھر بڑھنے کی پیشن گوئی کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے 1-2 دن کے وقفے کے بعد درجہ حرارت پھر بڑھنے کی پیش گوئی کر دی۔ ملک بھر میں 15 جون تک موسم زیادہ گرم رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم، جبکہ جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہنے کے ساتھ گردآلود ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ تاہم کچھ مقامات پر آندھی اور گرج چمک سے بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی شہر میں گزشتہ کئی روز سے جاری شدید گرمی کے بعد رواں ہفتے گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آندھی یا بارش کی صورت میں بھی درجہ حرارت میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ جون کے دوسرے ہفتے سے پری مونسون کا آغاز ہوگا۔ بالائی اور شمالی علاقوں میں بارش کا اسپیل درجہ حرارت میں کمی لائے گا۔ دوسری جانب ملک بھر میں شدید گرمی نے شہریوں کو بدحال کر دیا۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 48، سبی، جیکب آباد، بھکر میں 47، حافظ آباد، اوکاڑہ، ڈیرہ غازی خان، دادو اور گجرانوالہ میں 46، سرگودھا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 45، فیصل آباد اور بنوں میں 44، لاہور اور ملتان میں 43، پشاور میں 41، راولپنڈی اور حیدرآباد میں 40، کوئٹہ اور کراچی میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گرمی کے باعث تھر پارکر میں 10 سے زائد مور ہلاک ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی یا برآلود رہنے کے علاوہ آندھی اور جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 21 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ تاہم کوہستان، سوات، چترال، دیر، مالاکنڈ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بالاکوٹ، پشاور، کرم اور وزیرستان میں آندھی اور جھکڑ چلنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کے علاوہ بعض مقامات پر گرد آلود ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ تاہم ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی یا برآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش اور بوندا باندی ہو سکتی ہے۔
مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔